يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول نمازوں میں کوتاہی 100 سے زائد مقام ہیں قرآن میں جن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے، کہیں ثواب بتایا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے، عذاب بتایا ہے، کہیں فضائل بیان کیے ہیں نماز کے، کہیں نماز پڑھنے والوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ لیکن آج سب سے زیادہ اگر مسلمان کوتاہی برت رہا ہے تو نماز، وہ عمل جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا۔ سب سے پہلے سوال اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے بارے میں پوچھے گا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ جس کی نماز صحیح ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے سارے اعمال صحیح ہوں گے، اور جس کی نماز صحیح نہیں اس کے سارے اعمال، دوسرے اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ نماز کی پابندی، مسجدوں کو آباد کرنا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والا کہا، ان کے ایمان کی گواہی دی جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ آپ کے محلے کی مسجد، آپ کے قریب کی جو مسجد ہے، حق ہے اس مسجد کا آپ کے اوپر کہ آپ اس کو آباد کریں۔ اللہ نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے جیسے آباد کرنے کا حق ہے، ان کا نہ حقیقی معنوں میں اللہ پر ایمان ہے اور نہ یوم آخرت پر ایمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد میں آتا جاتا کسی کو دیکھو، مسجد کی خبرگیری کرتا کسی کو دیکھو تو اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 خوش قسمتوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، اس میں سے ایک خوش قسمت وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہے، ایک نماز پڑھ کے نکلے تو دوسرے نماز کی تیاری میں رہے۔ ایسا بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا اور لٹکا ہے، ایسے بندے کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، نماز، اور ٹھیک ہے آپ بزنس کیجئے، آپ تجارت کیجئے، آپ خرید و فروخت کیجئے، کیا خرید و فروخت کرتے ہوئے، بزنس اور لین دین کرتے ہوئے کیا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا، فرمایا رجال، خاص مرد وہ ہیں، خاص بندے وہ ہیں، کون؟ رجال لا تلہم تجارتن ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو تجارت، ٹریڈنگ، بزنس، کاروبار اور لین دین، خرید و فروخت، بائنگ اینڈ سیلنگ، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے وہ۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنے سے غافل نہیں ہوتے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو دینے سے غافل نہیں ہوتے۔ اور کون سی چیز ہے جو ان کو ابھارتی ہے کہ مارکیٹ میں رہتے ہوئے بھی مسجد آتے ہیں، وہ ٹریڈنگ اور خرید و فروخت کرتے ہوئے بھی مسجد آتے ہیں؟ کون سی چیز ان کو ابھارتی ہے؟ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن کی آنکھیں اور دل الٹ پلٹ دیے جائیں گے۔ کون سا دن ہوگا وہ؟ قیامت کا خوف ہاں ان کو ابھارتا ہے کہ وہ چھوڑیں کاروبار کو، قیامت کا خوف ان کو ابھارتا ہے کہ چھوڑیں وہ خرید و فروخت کو، قیامت کا ڈر ان کو ابھارتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر میں حاضر ہو۔ میرے بھائیو، یہ پوری ٹریننگ ہے آخرت کی۔ نماز کیا ہے؟ مؤذن نے پکار لگائی، آپ اپنے گھر سے نکلے، آپ اپنی دکان سے نکلے، آپ فجر میں اپنے بستر سے نکلے، قیامت کے دن بھی پکار لگے گی، آپ قبروں سے نکلیں گے۔ یہ وہی ٹریننگ ہے میرے بھائی، وہاں بھی آپ کو صف بستہ کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے، یہاں بھی آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ آپ صف بستہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور پھر اقرار کرایا جا رہا ہے کہ بھول نہ جانا ایک دن ہمارے پاس تم کو حاضر ہونا ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اللہ کہلوا رہا ہے کہ بدلے کے دن کا میں مالک ہوں۔ یہ پوری یاد دہانی ہے میرے بھائی۔ نماز کیا ہے؟ یاد دہانی ہے، آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک دن پلٹنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف۔ تو میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی ضروری ہے۔ وہ اپنی بگڑیاں بنانے کے لیے ہمارے اسلاف جو ہے وہ راتوں میں اللہ کے سامنے قیام کرتے تھے،
آج ہماری فرض نمازی ہم سے ادا نہیں ہو رہی ہے تو راتوں کا قیام ہم سے کہاں، لیکن پورے محلے کی اذان سن کر سو رہا ہے. ہاں وہاں بھی جذبہ ہونا چاہیے، کوئی بھی مسجد و آباد ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن کچھ کرو تو صحیح. ہاں کچھ کرو تو صحیح. کیوں تمہاری مسجدوں پہ قبضہ ہو رہا ہے؟ ہاں کیوں تم کو ستایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم اللہ کے رہے نہیں، تم اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کر رہے ہو. اس لیے ساری پریشانیاں میرے بھائیوں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے 5 وقتہ نماز کی پابندی کی، اس لیے کہ نماز نہیں پڑھنے والا جنت میں نہیں جائے گا. نماز نہیں پڑھنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. یہ غی جہنم کا ایک مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو ڈالے گا. اسی طرح اللہ نے قرآن میں کہا جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو سوال کریں گے جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر ما سلککم فی سقر، یہ جہنم میں تم کیسے آ گئے، سقر میں کیسے آ گئے؟ ان کے 4 جواب ہوں گے. ان میں سے پہلا جواب لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. ہمارا دین وہ دین ہے کہ بچے کو 7 برس کا ہو جائے تو نماز کی تاکید کرنا شروع کر دینا ہے، یہ حکم ہے. اور 3 سال تک اس کو مارا نہیں جائے گا. 3 سال تک اس کو صرف سمجھایا جائے گا، اس کو لالچ دی جائے گی، اس کی ہمت افزائی کی جائے گی، اس کو انگلی پکڑ کر مسجد تک لایا جائے گا. 3 سال تک اس کو صرف حکم دیا جائے گا. لیکن 10 سال کا ہو گیا اب اس کو اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو مارا جائے گا. کیوں مارا جائے گا؟ تاکہ یہ مار کھا کر وہ نمازی ہو جائے، آخرت کی مار سے بچ جائے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کو چھوٹی عمر سے نماز کی عادت ہو جاتی ہے وہ بڑے ہونے کے بعد بھی انشاءاللہ بڑے ہونے کے بعد بھی پابند رہتے ہیں. لیکن یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے. ہاں ابا جان کا یہ حال خراب ہے. مولانا بڑے ظالم ہیں، دیکھو مارنے کا بولتے ہیں، ہمارے ابا تو کبھی ہم کو ہاتھ نہیں لگاتے. نماز پڑھو کہ مت پڑھو، ابا تو ہمیشہ ہم کو ٹافی لا کے دیتے، کھلونا لا کے دیتے. مولانا دیکھو کتنے ظالم ہیں، مارنے کا بول رہے ہیں. ابا تو کبھی بھی نہیں مارے ہم کو. ابا کو ان کے ابا نے کبھی نہیں مارے ہوں گے بیچاروں کو، اس لیے وہ نمازی نہیں بنے. ہاں تو میرے بھائیو یہ بھی بہت بڑی برائی ہے. اور نماز کے ترک کو شرک کہا، نماز کا ترک، نماز کا چھوڑنا یہ شرک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ فاذا ترکھا فقد اشرک. بندے اور شرک کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز چھوڑی اس نے شرک کیا، وہ مشرک ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں اس کمی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. سارے مسائل کا حل انشاءاللہ نمازوں میں موجود ہے. نمازوں کی پابندی آپ کیجیے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ظاہر کیجیے، یہ ہم اللہ کے بندے ہیں. سارے مسائل کا حل. اللہ کے نبی کو کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی تھی آپ نماز کی طرف رجوع